السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بہت سے سوالات جو پینما لیکس کے اراؤنڈ پوچھے بھی جا رہے ہیں، اٹھائے بھی جا رہے ہیں، بہت سے جواب ایسے جن کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہے۔ پینما لیکس کے آنے کے بعد بہت سے سوال پوچھے گئے کہ لندن میں جائیداد کیسے خریدی گئی اور اس کا سرمایہ کہاں سے آیا، سرمایہ باہر کیسے گیا اور اس پر ٹیکس دیا گیا کہ نہیں۔ ان سوالوں میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سرمایہ جو جس سے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے وہ پاکستان سے باہر گیا یا نہیں گیا، اور اگر یہ پاکستان سے باہر نہیں گیا جیسے کلیم کیا جا رہا ہے تو لندن میں پراپرٹی خریدنے کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا۔ اس سوال کا جواب جو سامنے آیا اس میں بہت سے تضادات بھی ہیں شاید، جس کا ہم ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا کیا کہا گیا۔ میاں صاحب نے اپنے دو خطابات جو قوم سے کیے، 2 دفعہ قوم سے خطاب کیا، پارلیمنٹ میں جواب دیا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سرمایہ جو انہوں نے انویسٹ کیا وہ آیا کہاں سے۔ بات شروع کی میاں صاحب نے کہ 5 اپریل 2016 کو جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا، انہوں نے اپنے ماضی سے پردہ یوں اٹھایا کہ 2 جنوری 1972 کو بھٹو صاحب نے ان کی اتفاق فاؤنڈری کو قومیہ لیا، اور اس کے بعد ان کے والد میاں شریف صاحب کے پاس ایک دھمڑی بھی نہیں بچی۔ اس کے باوجود 18 ماہ کے اندر 6 کارخانے لگا لیے گئے پاکستان کے اندر ہی۔ انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا یہ سن لیجیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے لاہور میں جو ہماری اتفاق فاؤنڈریز تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ سرمایہ کاری اور جمع پونجی ایک لمحے میں ختم کر دی گئی، اور بھٹو دور میں ہی 18 ماہ کے اندر 6 نئی فیکٹریاں قائم کر لیں۔ یہ 6 فیکٹریاں بھٹو دور کے دوران ہی قائم کر لی گئی۔ پھر میاں صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر 16 مئی کو اتفاق فاؤنڈری کے نیشنلائز کیے جانے کے بعد یہ کہا کہ فیکٹری دبئی میں لگا لی گئی تھی۔ اس وقت میاں صاحب نے کیا کہا، یہ بھی سن لیجیے۔ 1972 میں جب اتفاق فاؤنڈریز کو ایک پیسہ معاوضہ دیے بغیر نیشنلائزیشن ہوئی، ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی۔ یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم میں فروخت ہوئی۔ 33 ملین میں فروخت ہوئی یہ فیکٹری۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا پاکستان میں 6 فیکٹریاں لگیں یا باہر فیکٹری لگائی گئی۔ دونوں کلیمز میاں صاحب کے موجود ہیں۔ پارلیمنٹ میں خطاب میں انہوں نے دبئی میں گلف سٹیل کے نام سے فیکٹری لگانے کا کلیم کیا، جبکہ اس سے پہلے کہا کہ پاکستان میں ہی فیکٹریاں لگا لیں۔ چلے دونوں باتیں اگر مان بھی لی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ثابت تو میاں صاحب ہی کریں گے کہ ان کے والد صاحب نے پاکستان میں بھی فیکٹریاں لگائیں اور دبئی میں بھی فیکٹری لگائی، اور ایک 6 ماہ بھی کا بھی جو پیسہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک بھی پیسہ کاروبار کے لیے پاکستان سے باہر نہیں گیا۔ یہ بیان بھی میاں صاحب بھی دے چکے ہیں اور حسین نواز شریف بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ ذرا سن لیتے ہیں کہ میاں صاحب اور حسین نواز پاکستان سے پیسے باہر نہ جانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جہاں تک بزنس کا تعلق ہے جو ہے نا، یہ بالکل بات درست ہے کہ اپنا ہم نے کسی قسم کا جو ہے نا کوئی پیسہ ہم پاکستان سے باہر لے کے نہیں گئے۔ جو ہے اپنا کو آج کی بات تو نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ جس وقت جو ہے 1971 میں ہماری جو ہے نیشنلائز کی گئی اتفاق فاؤنڈریز، تو وہاں جا کے دبئی میں الہلی سٹیل کے نام سے جو اپنا وہاں پہ ہم نے ایک فیکٹری لگائی، اور وہ بھی جو ہے نا اپنا ایسی حالات کے اندر لگائی تھی۔ کون سا پیسہ جو ہے نا اس وقت ہم یہاں سے لے کے گئے۔ میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا۔ یہ کلیم کہ ایک پیسہ بھی پاکستان سے باہر نہیں گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بقول آپ نے خود قوم سے خطاب میں کہا کہ ایک دھمڑی بھی نہیں بچی، تو پھر اتنا بڑا کاروبار لگانے کے لیے یا اتنے بڑے کاروبار کے لیے آپ کے پاس سرمایہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میاں صاحب دیں گے۔ وہ کہاں سے پیسہ آیا جس سے پاکستان میں بھی فیکٹریز لگی اور ان کی فیکٹریز باہر بھی لگی، جبکہ آپ خود اپنے منہ سے یہ مان چکے ہیں کہ ایک دمڑی بھی نہیں تھی بچی ہے۔ پھر کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک پیسہ بھی باہر نہیں گیا، یہ سن لیجئے کہ 1972 میں میاں صاحب کے پاس پیسے نہیں بچے تھے۔ 1972 میں جناب اسپیکر اتفاق فاؤنڈریز کو نیشنلائز کر لیا، تو ہمیں مشینری
زمین یا دیگر اثاثوں کے معاوضے کے طور پر ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا گیا. سرمایہ کاری اور جمع پونجی ایک لمحے میں ختم کر دی گئی اور ہماری جیب میں ایک دمڑی بھی نہیں تھی اس وقت. میرا خاندان پاکستان کا واحد خاندان ہے جس نے سیاست میں کچھ بنایا یا کمایا تو نہیں، البتہ گنوایا ضرور ہے. اب آخر میں سوال یہ ہے کہ جو سٹیل مل جدہ میں لگائی گئی اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے میاں صاحب یہ کہہ چکے ہیں اپنے اس قوم سے خطاب میں یا پارلیمنٹ سے خطاب میں کہ جو سٹیل مل دبئی میں بیچی گئی وہ پیسہ جدہ لے جایا گیا جہاں پر سٹیل مل لگی. جبکہ حسین نواز اس کے کاؤنٹر یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ دوستوں نے ہمیں قرضہ دیا یا پیسے دیے جن کی ذریعے یا جس پیسے سے یہ سٹیل مل لگائی گئی تھی. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اس وقت پازیٹیو فنڈز کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے اپنا بہت دشواری آ رہی تھی اس کو چلانے کے اندر. قریبی دوستوں نے، غیر ملکی دوستوں نے ہم لوگوں کو، انہوں نے بلکہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کو قرض سمجھ کے لیا اور اس کے بعد سعودی بینکس نے ہمیں فنڈ کیا جس سے انتہائی کم سرمایہ کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی مل لگائی. جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. جی ناظرین، یہ چند سوالات ہیں جن کے جواب میاں صاحب کو دینے. عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ خبر دی تھی سب سے پہلے ICIJ کے ساتھ مل کر جو کنسورشیم بنا تھا اس میں. علی محمد خان صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شرمیلا فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. چیمہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات کروں، یہ بہت سے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں جس کا جواب سامنے نہیں آ رہا. ایک سوال اور بھی ہے کہ مریم بینیفیشل اونر ہیں یا ٹرسٹی ہیں، اس کا جواب بھی سامنے نہیں آ رہا ہے. میرے خیال سب سے امپارٹنٹ کویسچن ابھی چونکہ ایک قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے، معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، تو باقی تو کوئی امیجنیشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں کہ انہیں یہ بھی جواب دینا پڑے گا، اس کا کیا جواب دیں گے. تو میرے خیال اب ہمیں ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ انہیں کیا سوال کرتی ہے اور یہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اچھا، اس میں یہ پہلے اپنے بیانات جمع کرا چکے ہیں. جو اس میں مجھے دو چیزیں ہیں جو زیادہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک تو ہوتی ہے کہ منی ٹریل کی. منی ٹریل میں ہمارے پاس کوئی ایسی کاؤنٹر ایویڈنس نہیں ہے، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ جو وہ پیش کریں گے سوائے اس کے کہ عدالت اس میں سوال اٹھائے تو کوئی دوسرا آدمی اس ٹائم تک اس پہ ایلیگیشن نہیں لگا سکتا کہ یہ بوکس ہے، کہ جب تک اس کے پاس کوئی کمپیٹنگ ایویڈنس نہ ہو. باقی یہ ہے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، عدالت ان سے آل توفیق ٹرسٹ کے اندر جو اگریمنٹ ہے حدیبیہ پیپر مل کا وہ تو مانگ سکتی. نہیں وہ مان سکتی ہے، لیکن اس میں پرائم منسٹر کا نام تو نہیں آ رہا نا. نہیں، حدیبیہ پیپر مل میں کم از کم یہ تو ہے کہ اگر وہ 4 اپارٹمنٹ گروی رکھے گئے تھے اس کے اندر، یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ 90s کے خریدے ہوئے. اچھا، میں اس میں یعنی کہ اب وہ کیا جواب دیں گے مجھے نہیں آئے. یہ میں اسپیکولیٹ کرتا ہوں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 2005 یا 6 میں فلیٹ ہمارے پاس آئے، تو کوائٹ پاسبل ہے وہ کہیں کہ یہ پہلے میاں شریف صاحب کے پاس ہے، ہم نے تو انہیریٹ کی ہیں. پراپرٹی کی تقسیم تو ان کی 2005 یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے انہیریٹ کیے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے خریدے ہیں. ہم نے 2005 میں فیکٹری بیچی، پیسے لندن لے کر گئے، لندن میں ہم نے خریدے ہیں 2006 میں. چلیں، یہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے. اچھا چلیں، خریدے یہ آگے 2006 سے یا کہ کس پیسے سے خریدے اس کے جواب دیں گے نا. یعنی کہ وہ 1998 جو ہے ان سے میرے خیال اتنا ریلیونٹ نہیں بنے گا. ٹھیک، لیکن میاں شریف نے اگر خریدے ہوئے تھے اور انہوں نے انہیریٹ کیے تو چھپا کس لیے رہے؟ نہیں، چھپا کے یہ ہے نا کہ وہ کمپنیز کے نام پر تھے نا، آف شور کمپنیز کے نام پر تھے. اب یہ ہے کہ اگر آپ بہت سارے لوگوں کی جو لندن میں پراپرٹی ہے انہوں نے آف شور کمپنیز کے نام پہ بنائی ہیں. ٹھیک، اچھا، اس میں جو ایک شک پڑتا ہے یا اس میں کئی ایسے کیسز آئے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں چھپا کیوں رہے کہ ہم نے 93 میں والد صاحب نے خریدے تھے، ہم نے 2006 میں انہیریٹ کیے. یہ تو کھل کے بتائی جا سکتی ہے بات. والد صاحب کا جواب تو انہیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ میاں شریف جو فوت ہو گیا وہ کنٹروورشل نہ ہو، یہ ان کو آئیڈیا ہے. یعنی کہ میں ایک اس کو یعنی کہ میں جسٹ ان کی پوزیشن پہ اس کو امیجن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید یہ ریزن ہو. لیکن یہ سوال تو حسین کے جواب سے سیٹسفائیڈ ہے. اس میں جو ایک مجھے سب سے امپورٹنٹ کویسچن لگتا ہے وہ بینیفیشل اونرشپ کا ہی ہے، اور اسی کویسچن پہ زیادہ کنٹیسٹ ہوگا. اور یہ ایک واحد کویسچن ہے کہ جس میں آپ کے پاس ایک کمپیٹنگ ایویڈنس ہے
کہ جو ان کے اس کلیم کو ڈینائی کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹی ہے، لیکن جدھر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے ادھر آپ یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ بینیفیشل اونر ہے، اور جو لیٹر جس سے جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کو یہ ڈسپیوٹ بھی نہیں کر رہے، اس پہ یہ اعتراض نہیں کر رہے جی کہ یہ بوگس لیٹر ہے یا غلط ہے، اس میں فلاں پرابلم ہے. تو لہٰذا یہ انہیں جواب دینا پڑے گا کہ اگر وہ ادھر بینیفیشل اونر ہے تو آپ نے ٹرسٹی کا ارینجمنٹ کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا. یہ بات آپ جدھر کمپنیز رجسٹرڈ ہیں ادھر بھی آپ کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، ادھر یہ بینیفیشل اونر ہی ہے، ادھر بینیفیشل اونر. ٹھیک، میں ذرا اجازت دیں تو ڈاکٹر تجمل میرے ساتھ موجود ہے. یہ وائی ڈی اے نے میو ہاسپٹل تھا، اس کی او پی ڈی بھی بند تھی، اس کی ایمرجنسی بھی بند تھی. میں ذرا ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی منطق کے تحت یہ بند ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کاشف بھائی آ رہی ہے آواز. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ لگا ہوا کیمپ ظاہر ہے دکھائی دے رہا ہے، یہ تو بتائیے یہ ایمرجنسی کیسے بند ہو سکتی ہے؟ کون سے ملک میں دنیا کیسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں ہم ایمرجنسی بند کرنے لگے؟ کاشف بھائی ایمرجنسی ہم نے کوئی بند نہیں کی تھی، یہ پچھلے 15 روز سے ہمارا احتجاج چل رہا ہے. جو میں واقعہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک پروٹوکول پیشنٹ تھا جو کہ لڑائی جھگڑے کے بعد میو ہاسپٹل آیا. ایک ایم ایل سی کیس تھا جو کہ ایڈمٹ ہوا وارڈ کے اندر. ہفتے والے دن اس بندہ ایم ایل سی کی فائل لے کے وارڈ سے باہر چلا جاتا ہے. سسٹر ڈاکٹر آن ڈیوٹی کو بتاتی ہے کہ بھائی وارڈ میں فائل نہیں ہے. ایوننگ راؤنڈ چل رہا تھا. پیشنٹ کا اٹینڈنٹ باہر سے آتا ہے. جب ڈاکٹر صاحب نے اس کو پوچھا تو اس نے بدتمیزی شروع کی. اس کے بعد یہ انکوائری رپورٹ رکھی جاتی ہے. انکوائری سنڈے والے دن ان کو مارک کی گئی ہے. سنڈے والے دن یہ انکوائری ہوتی ہے. اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے انکوائری کا اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. سر مجھے یہ بات بتائیں سر، آپ کا کیس 100% درست ہے ڈاکٹر صاحب، آپ 100% درست ہے. آپ ہسپتال میں کام کرنے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ روڈیں بند کر کے احتجاج کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کیا، ہم نے ایمرجنسی بند نہیں کی. کل اے ایم ایس ڈاکٹر طارق اجاز پسٹل لے کے ہاتھ میں ڈاکٹرز کے اوپر انہوں نے ٹارچر کیا، ڈاکٹروں کو تھپڑ مارے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹرز نے خود بخود ایمرجنسی سروسز چھوڑ دی تھی میو ہاسپٹل کی. آج ہم نے ڈاکٹرز کے ساتھ بات کر کے سینئرز کی ریکویسٹ کے اوپر اپنے ڈاکٹرز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایمرجنسی سیکیورڈ ہے اور ان کو واپس ڈیوٹی پہ بھیجا اور ہم نے ریزیوم کی ہیں سروسز. لیکن گورنمنٹ ہماری پچھلے 15 روز سے ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. بلکہ حاجہ سلمان رفیق صاحب کہتے ہیں یہ گنڈے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ گنڈے ہیں. اگر اس طرح کا جسر ہمارے ساتھ کیا جائے گا تو ہم کیسے؟ سر وہ آپ کی ساری باتیں درست، بہت سی سیاست بھی ہوگی، سلمان رفیق صاحب بھی کر رہے ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کر رہے ہوں گے، وزیر اعظم پنجاب بھی کر رہے ہوں یا وزیر اعظم پاکستان بھی کر رہے ہوں. آپ جو اپنے آپ کو مسیحا کہتے ہیں یا یہ پروفیشن ایسا ہے جس میں سیکنڈز کی بات ہے، آپ کیسے کام چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ ایمرجنسی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب عباسی کاشف بھائی ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے. 60% سے زائد ہمارے ساتھ فیمیلز کام کرتی ہیں. ہمارا مسئلہ صرف سیکیورٹی. سر میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. میں میرا خیال ہے ہر طاقتور اس ملک کے طبقے کو ٹیک آن کرتا ہوں اپنے پروگرام میں بیٹھ کے. میں تو سری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ آپ مجھے پہلے سیکیورٹی دیں ورنہ میں پروگرام نہیں کروں گا یا میں یہ بات نہیں کروں گا. آپ کے سامنے پروگرام شروع کیا، پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف پروگرام کر رہا ہوں لیکن میں نہیں کہتا سیکیورٹی دیں. یہ کیسے کہ کیا آرگومنٹ ہے کہ سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے پاس؟ کاشف بھائی مختلف واقعات ہو چکے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل کے اندر اٹینڈنٹس نے شیشے توڑ دی ایمرجنسی کے اندر. لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے. اس ماحول کے اندر کام نہیں ہو سکتا. ہمیں سیکیورٹی چاہیے. ہم نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے. آپ ہمیں سیکیورٹی نہیں، ورنہ آپ اسپتال بند کر دیں گے. ہم مینٹلی ریلیکس، ورنہ آپ کام نہیں کریں. جی نہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے اور اس کے بعد ہم کام کریں گے. اگر ہمارے ساتھ یہ گنڈے دے کے، گوال منڈی کے گنڈے بیچ کے ہمارے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کروائی جائے گی، ہمیں تھریٹ کیا جائے گا، لوگوں کے گھروں میں پولیس بھیجی جائے گی، نرسز کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، اس ماحول کے اندر کام نہیں ہو سکتا. کاشف بھائی ٹھیک، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں پولیس والے نہ کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ وارڈ میں پولیس والا نہ کھڑا ہو تو آپ کام نہیں کر سکیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کم از کم گیٹ کے اوپر سیکیورٹی ہونی چاہیے. ہم کیسے کام کر سکتے ہیں جب اس طرح کی ہراسمنٹ ہوگی؟ گیٹ کے اوپر کوئی پولیس والا نہیں ہے. سر آپ کی بات 100% درست. میرا خیال ہے یہ حکومت تک پہنچ چکی ہوگی کہ سیکیورٹی دی جائے، لیکن مجھے یہ بتائیں سر اگر سیکیورٹی نہیں ہوئی تو کام بند کرنے کا، اسپتال میں کام نہ کرنے کا کوئی لاجیکل جواب تو دے. کاشف بھائی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کم از کم ہمارے ساتھ کوئی بندہ آگے کمٹمنٹ تو کرے. نہ ایم ایس اس بات کو سننے کو تیار ہے، نہ سیکٹری ہیلتھ اس بات کو سننے کو تیار ہے، نہ شہباز شریف صاحب بات سننے کو تیار ہے، نہ سلمان رفیق صاحب بات سننے کو تیار ہے. ہم کس کے پاس جائیں؟ نہ پولیس ہمارا کوئی بات سنتی ہے. وہ کہتی ہے جی ہاسپٹل میں جائیں، ایم ایس سے بات کریں. تو آپ کا زور غریب پر چلتا ہے نا جی. یہاں پہ اگر امیر آ رہا ہوتا نا سر، میں دیکھتا اس کی اوپیڈی اور آپریشن تھیٹر کیسے بند ہوتا ہے. غریب آدمی آتا ہے اس اسپتال میں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. غریب آدمی کو پہلے
کاشف بھائی پہلے بھی غریب آدمی کو کوئی یہاں پہ علاج نہیں مل رہا, 2 سال کی اینجیوگرافی کے ٹائم مل رہے ہیں, ہاسپٹلز میں MRI مشینیں موجود نہیں ہیں, پچھلے 12 سال سے سرجیکل یہ تو حکومت کی نااہلی ہے, یہ تو شہباز شریف کی نااہلی ہے, ان کو موٹر ویز بنانے ہیں, ان کو ٹرینیں بنانی ہیں, ان کو بسیں بنانی ہیں. یہ بھی نااہلی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے بندے لگائے ہوئے ہیں جو اپنی کرپشن میں مصروف ہیں اور ڈاکٹرز کی سیکیورٹی, مریضوں کو علاج اور ان کی میڈیسن نہیں دے رہے. لیڈی ایچسن ہاسپٹل میں ایک انجیکشن کے ساتھ 14 مریض کو ریئیکشن ہوتا ہے, اس کی انکوائری نہیں کی جاتی کیونکہ اس کے اندر ان کی کرپشن انوالوڈ ہے. جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں دیتے, لیبرز رومز کے اندر ڈاکٹرز کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اس طرح کے ماحول میں کیسے ڈاکٹرز کام کریں گے؟ علی صاحب آج LGH کے اندر جو معاملہ ہوا ہے, آپ اس کو میں ان کے ساتھ سخت اختلاف کرتے کہ پھر بھی ان کا کام چھوڑنے کا نہیں ہے. 2 سال کہہ رہے ہیں دل کے مریض کو 2 سال انتظار کرنا پڑ رہا ہے. How do you see this? میں ذرا پولیٹیکل اوپینین لے لوں جی اس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک. بہت شکریہ کاشف صاحب. ابھی بھی ایک پروگرام پہ ہی زعیم قادری صاحب بھی تھے, یہ بات وہاں بھی کر کے آئے ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, جو ہوئی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں اس پہ, لیکن ایک بات کیٹیگوریکلی یہاں پہ آج فیصلہ ہو جائے, ایمرجنسی بند کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. فوجداری مقدمہ بننا چاہیے اگر کوئی ڈاکٹر ایمرجنسی. کاشف عباسی, جو آدمی اسپتال ایمرجنسی بند ہونے کی وجہ سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا بھائی. احتجاج بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی ایک پروگرام میں ان کے ترجمان ہیں زعیم قادری صاحب, اور ان کے کسی ڈاکٹر کو تھریٹ کر رہے تھے کہ ہم دوسرے طریقے سے ڈیل کریں گے. میں کہا دوسرے طریقے سے ڈیل کریں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم دھرنے میں آئیں گے. لیکن میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحبان سے کہ ایمرجنسی بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کی جان بچائی جا سکتی تھی اس کی جان بچائی نہیں گئی. کیوں؟ کیونکہ 2 آدمی آپس میں کسی مسئلے پہ لڑ رہے تھے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پہ, بالکل آپ کے جائز حقوق میں نہ صرف ہم بلکہ سارا جرنلسٹ طبقہ. یہ آپ کو کون ایبسولوٹلی رائٹ, آپ کو میڈیا ہی دکھا رہا ہے, میڈیا ہی اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے. لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ غریب آدمی کی جان کی قیمت پہ نہیں. باقی ہر جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ 45 سال میں ہم تو بڑے نوارد ہیں نا, ہم تو نہ تجربہ کار ہیں, ہمیں تو طریقے نہیں آتے حکومت کے, لیکن 45 سال سے تو میاں صاحب آپ چلا رہے ہیں پنجاب کو. یہ آپ کا پنجاب ہے اور یہ آپ کی ہسپتالوں کی فیسلٹیز ہیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ MRI نہیں ہے, 2 سال کا اینجیوگرافی کا. دیکھیں امیر آدمی کا تو کاشف رات کو ابھی خدا نہ کرے, آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں ہے, ابھی رات کو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو نئی ٹرین آ رہی ہے اس کے اندر اینجیوگرافی کی فیسلٹیز بھی لگی ہوئی ہیں, اس میں MRI بھی آپ کو اسی کے اندر ہوگا. کاشف دیکھیں کسی امیر آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ہوگا. شہباز شریف صاحب تو لندن جا کے علاج کراتے ہیں نا بھائی, میرے بھائی یہاں بھی جا کے کسی کلثوم اسپتال میں کسی دوسرے میں چلے جائیں گے, کر لیں گے. غریب آدمی 2 سال اینجیوگرافی کے لیے بیٹھا ہو, MRI. اور ایک اور چیز بھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہر اس آدمی سے پوچھا جائے گا, چاہے ان کی حکومت ہو چاہے ہماری ہو. آپ کے بھی وہاں پہ ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہیں نا, ان کا بھی دیکھنا. بخاری صاحب یا 2 cents on this sir. دیکھیے جناب, گزارش یہ ہے کہ آپ تو دور بیٹھ کے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, ہم لاہور میں رہ کے صورتحال کو بھگت رہے ہیں. 2-3 چیزیں اس کے حوالے سے مجھے عرض کرنی. پہلی بات تو یہ کہ احتجاج جائز ہے نہیں ہے یہ تو الگ بات ہے, یہ تو بعد میں طے ہوگا. پورے لاہور کی سانس بند ہوئی ہے, کوئی سڑک نہیں ہے جو چوک نہیں ہے. مجھے اپنے گھر سے یہاں دفتر آتے ہوئے 2.25 گھنٹے لگے ہیں آج. یعنی صرف ہسپتال میں انسانیت نہیں سسک رہی ہے, باہر سڑکوں کے اوپر بھی بہت برا حال ہے. اب رہ گیا ان کا پروٹیسٹ جائز ہے یا نہیں ہے. ایک بات تو میں ضرور کہوں گا کہ پنجاب حکومت نے متعدد بار وعدے کیے ہیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں, ان پر کیوں عمل نہیں ہوا اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے یا ینگ ڈاکٹرز ہیں. یہ تو یہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں, خاص طور سے ان کے جو سیلری سٹرکچر ہے, جو ان کا سٹرکچر ہے, اس کے بارے میں بہت سے وعدے کیے گئے. میرے خود 2 بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, اس لیے ان کے مسائل جینون ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات آپ نے بھی درست کہی اور بھائی علی محمد نے بھی خود صحیح کہی کہ دنیا میں کسی ہسپتال کی ایمرجنسی بند نہیں ہوتی ہے. وہ میرے خیال سے اپنی نوعیت کا ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو let me give him the last word. سامنے ڈاکٹر تجمل, میں let me give him the last word with a question sir. کے اوپر اسلحہ لے کے آیا جائے گا تو ڈاکٹرز ہراساں ہو کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. سر میرے دفتر میں ڈاکٹر صاحب دھماکہ ہوا, یہ پیچھے میرے دفتر کے صحن میں گرنیڈ پھینکا گیا تھا اور دھمکی چھوڑی گئی تھی. یہ بیٹھے میرا جیو کا بھائی, ان کا دفتر کتنی دفعہ ٹوٹا یا کتنی دفعہ حملے ہوئے ان کے اوپر. میں
کیا ہم کام اس لیے چھوڑ دیں, لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, اس لیے چھوڑ دیں کہ ہم پر حملے ہوتے ہیں یا ہم خطرہ محسوس یہی ینگ ڈاکٹرز ہیں جو ایمرجنسی کے اندر ڈیوٹیز دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 95% ہم نے لوڈ اٹھایا ہوا ہے کاشف بھائی. سر ویسے خدا نہ خواستہ اس ملک میں جنگ ہو گئی اور آپ کو کام کرنا پڑ گیا, ڈاکٹر صاحب آپ تو ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے سارے. کاشف بھائی ایک فوجی کو بھی اگر آپ بھیجتے ہیں نا جنگ لڑنے کے لیے تو اس کو سیلف ڈیفنس کے لیے ایک پستول دے کے بھیجتے ہیں. آپ کم از کم ہمارے لیے کچھ انوائرمنٹ تو رکھیں. یہ علاج کا معاملہ ہے, میں ایک مریض کا CPR کر رہا ہوں, اس کا بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ جو پنجاب حکومت کو بھی اپنی بدماشی میں تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. یہ زعیم قادری صاحب ہیں یا دوسرے جو بھی بار بار میں ذرا ہر چیز کا ایک لاجیکل سولوشن ہوتا ہے. برائے مہربانی لاجیکل سولوشن ڈھونڈا کریں چیزوں کا. فورسبل سولوشن کسی چیز کا بھی حل نہیں ہوتا. 12 دن سے ہم ہاسپٹل کے اندر کالی پٹیاں باندھ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کسی بندے نے بات نہیں سنی. ابھی بھی سیکٹری ہیلتھ صاحب اتنی اکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. پولیٹیکل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو مارنا ہے, ہم نے ان کے اوپر پولیس کے ساتھ ان کو ٹارچر کرنا ہے. سر ویسے سوال تو آپ سے بھی بنتا ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کی ہمارے ساتھ بات ہوگی تو ہم کیسے کام کریں گے. ہمارے کاشف عباسی صاحب ایک بات میں بتا دوں, یہ بالکل کلیئر کہ ہم بھی یونیورسٹیز میں رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھا ہے, دیکھا ہے میڈیکل کالجز کس طرح اسپتال کام کرتے ہیں. جب بھی آپ کی بات کاشف صاحب نہیں سنی جاتی پراپر فورم پہ, آخر میں آپ کو راستہ یہ بچتا. کوئی آدمی اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 12 دنوں سے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے, اگر اس وقت بات کر لی جاتی تو بات شاید اس نیکسٹ پہ نہ پہنچتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس کے فیصلے میاں صاحب کرتے ہیں, چھوٹے بڑے دبنگ قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فیصلہ کر لیا سو کر لیا. اب جو آپ نے کہا زعیم قادری صاحب حکومت کی اپروچ ہی ہے, ہم بات ہی نہیں کرتے. بھائی کیوں نہیں بات کرتے؟ اب ہم دوسرے طریقے سے, وہ بچہ ساتھ بیٹھا ہے ڈاکٹر, وہ کہہ رہے ہیں تمہیں اب ہم دوسرے طریقے سے کس طریقے سے ڈیل کرو گے بھائی؟ کیا یہ اندھیر نہ کریے؟ آپ کے پاس پولیس ہے میرے بھائی, آپ کے پاس پنجاب پولیس ہے, آپ کے پاس ہے. وہ برہان میں دیکھا تھا کیا پنجاب پولیس بڑی لیتھل پولیس ہے بھائی. وہ زعیم قادری کو پتا, وہ کہتا ہے میں اگر پنجاب پولیس لے آیا تو پھر تمہیں پتا نہیں تو نے ہونا کی ہے. دیکھیں ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے, اور موسیٰ پیدا ہو چکا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. دو چیزیں, ایک برائے مہربانی آپ غریبوں کے ڈاکٹر ہیں, یہ ایمرجنسی بند کرنے کے طریقے بند کریں. دوسرا آپ خادم اعلیٰ ہیں, خادم نام سے ہٹا دیں برائے مہربانی. خادم تو بڑا عزت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, تمیز کے ساتھ لوگوں سے انگیج کرتا ہے. You want to say something? آپ اس وقت سے لگ رہا ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عمر, کوئی 30 سیکنڈ اگر کوئی بات نہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر ان کے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور وہ اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں, اگر انہوں نے کالی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں 12 دن, اگر کوئی اور ایشو نہیں ہے تو یہ تو بڑا انہیومن ایکٹ ہے, آپ کو بھی ریزالو کرنا چاہیے. بالکل. 12 دن سے اگر آپ ان کی نہیں سن رہے تو آپ ان کا آپشن کیا چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کی حکومت اگین بائی سیئنگ فرسٹ کی ایمرجنسی بند نہیں ہو سکتی, لیکن 12 دن ان کی بات نہ سننے کا آپ نے میسج یہ دیا کہ تم پٹیاں باندھ لو, جو مرضی کر لو, ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. اور بات سننے کا ٹائم کب آئے گا؟ جب وہ یہ سارا کچھ بند کر دیں گے, ہمارے کیمرے بھی جا کے لگ جائیں گے, ہم بھی ان کو پروگرام میں لائیں گے, ان کے پاس یہی ایک راستہ بچے گا اپنی بات ٹو پٹ اٹ اکراس. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیناما لیکس پہ مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب پیناما ہی وہ آپ کلاس میں نہیں ہوتا, اسکول میں کلاس ہوتی ہے میڈم, کیونکہ ہم ہی ہیں بھائی, ہم ہی ہیں. اس آدمی نے, میرے بھائی نے بات بریک کی اور ہم لے کے گئے ہیں. کوئی یہاں پہ جتنی اپوزیشن ہے, کوئی کاشف عباسی صاحب, میں آپ کے کوئی ادھر اپوزیشن نہیں ہے. پیپل پارٹی سب ایک ہی گائیں گے. ان کو پتا ہے جس دن میاں صاحب کے گلے میں توق پڑی زرداری صاحب کی آوے. ٹھیک ہے جی, یہ گیم عمران خان نے ڈالی ہے, انشاءاللہ اللہ میں سرخرو کرے گا. 3-4 باتیں ہیں. اگلی جو تاریخ ہے, سب سے پہلی بات تو پوری قوم کو یہ پتا ہو, برڈن آف پروف عدالت نے کہا ہے مسلم لیگ نواز کو کہ آپ پہ. سر انہوں نے ایک بات کہی تھی, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ویسے, میں دوبارہ لیٹ می ریفریز اٹ. اگر میاں صاحب نے یہ ثابت کر دیا 2005 میں ہم نے فیکٹری بیچی, 2006 میں پیسے ہم نے ادھر لے کر گئے, 2006 میں ہم نے اپارٹمنٹ, یہ تو ثابت کر سکتے ہیں نا, تبھی انہوں نے جو بیسز اپنے کور کیے ہوئے وہ تو وہ عدالت میں لے جائیں گے. اب بارے ثبوت آپ کے سر اس لیے آ سکتا ہے, میرا سوال سن لیجئے گا, اس لیے آ سکتا ہے کہ عدالت کہے گی جناب یہ تو جو کہہ رہے ہیں اس کو تو مان رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ 90s میں خریدے گئے ہیں. آپ کے پاس کچھ ہے؟ اب میں عرض کروں, دیکھیں سب سے پہلے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو, میاں صاحب کو اس کیس میں اگر کوئی خطرہ ہے تو 2 چیزوں سے.
ایک ہے کہ جھوٹ بولا گیا، اللہ نہ کرے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جھوٹ بولے پوری قوم کے سامنے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، یہ دن ہمیں اللہ نہ دیکھا ہے لیکن یہ ہوا ہے۔ دوسرا کرپشن۔ اچھا پہلی چیز، اس چیز میں میاں صاحب پھنسیں گے اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ 2005-6 میں ہم نے لی۔ التوفیق کی ججمنٹ کب آئی کاشف؟ یو نو دس 1999 میں آئی۔ ثابت کرنا کاغذ ایک منٹ کاغذ تو آئے گا نا، وہ تو اوپن، وہ تو عدالت کی چیز ہے، وہ تو کسی بھی وقت وہ منگا سکتے ہیں، ہمارے پاس کاپیز بھی موجود ہیں۔ اس میں عباس شریف کون ہے، شہباز شریف صاحب کون ہے؟ یہ ایک فیملی، اس کے 4 رسپونڈنٹس ہیں، کلیئر ہو جائے سر 4 رسپونڈنٹس لوگوں کو بتانے دیا کریں نا، جب توفیق کی بات کرتے ہیں اس میں حدیبیہ پیپر مل، بالکل، میاں شریف، میاں عباس شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کا انسیڈنٹلی نام بھی نہیں ہے اس کیس میں۔ کاشف صاحب ایک منٹ، یہ بڑی مزیدار بات ہے، نام آنا چاہیے ویسے پوری قوم، کیونکہ اگر التوفیق ہو گیا نا ٹھیک کہ آپ کا ڈاکیومنٹ ٹھیک ہے، میاں صاحب کا نام تو اس میں نہیں ہے، میاں چھوٹے میاں صاحب پھنس جائیں گے اس کے اندر۔ اچھا ایک چیز دیکھیں، ٹیکنیکل پوائنٹ پرانا بزنس مین کا خاندان ہے، یہ دے نو دا ٹرکس آف دا ٹریڈ۔ 1981-2 میں جب منسٹر بنے کاشف عباسی صاحب، آپ اور میں کلاس 1-2 میں پڑھ رہے تھے، دے نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ انہوں نے کیا یہ ہے، پوری ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے۔ میاں صاحب، مرحوم میاں صاحب جو ہیں، بڑے میاں صاحب شریف صاحب جو تھے، میاں شریف صاحب، وہ اس کو کرتے تھے سارے، لیکن بڑی انہوں نے ہوشیاری سے، کمال ہوشیاری سے بڑے میاں صاحب کو اس سے دور رکھا ان چیزوں سے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دس از اوور پولیٹیکل فیس، اس کے ذریعے ہم نے جو ہے اپنی طاقت کے ذریعے بنانا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا میاں صاحب نے جب قومی اسمبلی کھڑے ہو کے یہ کہا کہ 2005-6 میں ہم نے لی، تو 1999 میں مجھے بات بتائیں کاشف صاحب، آپ اگر اپنی کوئی چیز گروی رکھتے ہیں تو اپنی ہی رکھیں گے نا؟ 1999 کے اس فیصلے میں ہم دکھا تھا کہ ہم نے دکھایا، آپ کو نہیں پتا تھا؟ ہمیں پتا تھا میرے بھائی، ہمیں پتا تھا۔ شریف فیملی نے کس چیز کو گروی رکھا؟ بخاری صاحب کیا ہم ساحے کی پراپرٹی گروی رکھ سکتے ہیں؟ بخاری صاحب ڈاکیومنٹ، آپ میرے خیال میں 2 بڑے سوال ہیں جو چیلنج ہے اس وقت شریف فیملی کے لیے۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ یہ ثابت کریں، یا اپوزیشن کے لیے، کہ میاں صاحب نے یہ اپارٹمنٹ 1990 کی دہائی میں خریدے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت اپوزیشن کا۔ بخاری صاحب جی، میری گزارش یہ ہے، آپ نے آج اپنے پروگرام میں سب سے اہم بات یہ کہی ہے کہ جو الزامات شریف صاحب پر لگ گئے ہیں، شریف فیملی پر، وہ عدالت میں اس کے حوالے سے اپنے ڈاکومنٹس دے دیں گے۔ مگر ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، پرسوں کی جو پہلے دن کی پروسیڈنگز تھی ترسوں کی، اس میں 7 سوال پوچھے گئے مریم نواز کے حوالے سے، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے 5 کا جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، نہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے کوئی ثبوت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری گزارش ذرا پوری سن لیجئے گا۔ پہلا سوال تو مجھے عمر چیمہ سے کرنا ہے کہ ICIJ نے جو مٹیریل جاری کیا تھا، کیا وہ سارے کا سارا پبلک ہو گیا ہے، یا نواز شریف فیملی کے حوالے سے کچھ مواد روک لیا گیا ہے؟ جب ان کی باری ہے اس کا جواب مجھے لے لیجئے گا۔ دوسری بات جو آپ نے کہا ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ سوال سب سے بڑا وہ ہے، لیکن ذرا اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ دھاندلی کمیشن، جب عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تو ان سے پوچھا گیا جناب لائیے آپ کے پاس ثبوت، انہوں نے کہا جی وہ تو تھیلوں سے نکلیں گے۔ یہی حال اب بھی ہوا ہے، صرف ایلیگیشنز جو ICIG نے لگائے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کورٹ کے پروسیڈنگ کو انیشیٹ کرنے کے لیے کیا ثبوت ہیں؟ ثبوت پی ٹی آئی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ چلے میں یہ آتا ہوں آپ کے پاس، پہلے عمر سے جواب لے لوں۔ عمر چیمہ صاحب، کوئی روکا ہے پہلے تو یہ بات؟ نہیں، سب دے دیا؟ نہیں، وہ یہی ہوتا ہے نا، ڈاکومنٹس تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کروشل ایویڈنس ہے، کون سی چیز جو ہے ہم رپورٹ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کر سکتے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایسی کوئی کلاسیفائڈ چیز ہے کہ جو ہم رپورٹ نہیں کرتے، لیکن وہ ایسی ہیں کہ جن سے نہ آپ کے کیس کو کوئی ہیلپ ہوگی، آپ کے کیس میں جو ہیلپ ہوتی ہے اس میں یہ منی ٹریل کی اگر آپ بات کریں تو اس طرح کی ایویڈنس آپ کو ادھر سے نہیں ملے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ملتی کہ اگر کوئی جو ہمارے پاس جو مواد اویلیبل ہے اس میں کوئی ایسی کوئی فائنانشیل رپورٹنگ کی کوئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ اینولی یہ ڈکلیئر کیا گیا، اس سال یہ ڈکلیئر کیا گیا، اس طرح کی جو آپ کو لگا کہ سب سے اہم ترین ڈاکیومنٹ ہے وہ اس ٹائم پبلک ڈومین میں آ گئے، نہیں جو چیزیں آپ کے لیے یوزفل ہو سکتی ہیں نا وہ ساری اہم ترین آپ نے کر دی۔ آپ کو کون پھنستا نظر آ رہا ہے؟ کوئک جواب، مجھے 2 یا 3 نام چاہیے، یا کوئی بھی آپ کو پھنستا نظر نہیں آ رہا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے بینیفیشل اونرشپ والا، کہ اس میں پھنسنے والی یہ بات ہے جس طرح یہ علی محمد صاحب نے بات کی ہے کہ نہ صرف کہ پرائم منسٹر نے اپنی نیشنل اسمبلی کی سپیچ میں یہ ڈکلیئر کیا ہے، بلکہ زیادہ تر واضح انداز میں انہوں نے کورٹ میں یہ بیان کیا ہے کہ مریم صفدر نہ بینیفیشل اونر تھی اور نہ ہے۔ اگر تو یہ بات کرتے نا کہ ہے نہیں
تو پھر تو ہم اس کی انٹرپریشن یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے تھی اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی, انہوں نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیے, لیکن جو ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے پاس اس میں وہ بینیفیشل اونر ہے. کاشف عباسی صاحب, شازیہ مری صاحب ایسا لائٹ جس کو آپ نے کہا, میرا پیپلز پارٹی کا پوزیشن کوئکلی ان سے پوچھ لوں. شازیہ بی بی, اس وقت علی محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اب ایک ہی پارٹی ہے جس نے اس ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے, اینڈ آج پی ٹی آئی, اور نے کہا پیپلز پارٹی وغیرہ سب فارغ ہے. کہاں ہے پیپلز پارٹی سارے ایشو پہ, کدھر کھڑی ہے؟ شکریہ کاشف صاحب. ایک تو نہایت ہی احترام کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کی صفوں میں اس وقت جتنے اتحاد کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اس ایشو کے حوالے سے, شاید کسی اور ایشو کے حوالے سے ہو, لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پی ٹی آئی ایک رائے بند کے جلسے کے بعد یہ کیوں سمجھتی ہے کہ وہ ہر چیز کا کریڈٹ لے سکتی ہے اور اس طرح کا شو کر سکتی ہے. اگر کر سکتی ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ یہ قومی ایک کاز ہے, اور اگر پی ٹی آئی آگے بڑھ کر اس کاز کے لیے کچھ کر سکتی ہے تو کرے. لیکن جو پچھلے دنوں صورتحال برپا ہوئی اسلام آباد میں, اس میں تو ہم سب نے دیکھ لیا, بلکہ ہم شرمندہ ہوئے کہ اپوزیشن کا اتنا اہم کاز, اور اس کاز کے پیچھے جس طریقے سے اپوزیشن کی جماعتیں اپنے اپنے ڈفرینسز بھلا کر ایک یونائٹڈ اپوزیشن کے طور پر کام کرنے کو آمادہ ہوئی, اسے پی ٹی آئی نے اس اسپرٹ کو سمجھا نہیں. اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن یونائٹ ہو کر اس قومی محاذ کو, اس قومی کاز کو آگے لے کر جائے, لیکن چند ایک لوگ ہیں جو تھوڑی پبلسٹی کے لیے یا تھوڑے بہت کریڈٹ کے لیے اس کے جو لانگ رن, اس دور نتائج ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میچورٹی کا مظاہرہ پی ٹی آئی کے تمام اراکین کو کرنا چاہیے. میں بریک کے بعد میچورٹی پہ بھی جواب لیتا ہوں. آپ نے وہ پیپلز پارٹی کا تو جواب بھی نہیں میں صرف یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے ایک بل پیش کیا ہے, اور اس میں آپ کے پاس نمبر ہی نہیں ہے بل کے لیے, لیکن ویسے شازیہ صاحبہ آپ کی تاریخ وہ 27 دسمبر کے ابھی دور ہے, ابھی آپ نکلیں گے اپنا احتجاج میں, ابھی وقت ہے آپ کے احتجاج کے بعد واپس آتے وقت ہے. ویلکم بیک ناظرین. چیمہ صاحب, آپ کو صرف اس وقت جو سب سے ڈوجی چیز اس میں نظر آ رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹرسٹی ہیں یا بینیفیشل اونر ہے. کیا وہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کیس میں عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو ایویڈنسز نکالنے پڑے؟ یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے, لیکن اگر پیٹرن کو دیکھیں کہ پہلے جو ایویڈنس لے کر آتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ ان کے پاس کوئی ایز سچ کوئی کمپیٹنگ ایویڈنس, کیونکہ اب کورٹ میں کیس ہے نا, جو بھی ہم نے بات کرنی ہے وہ صرف الزام نہیں لگانا, اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو کورٹ کو آپ کے ساتھ نثار علی خان کا کہنا, اب ایک ایک کر کے دکھانا شروع کرتا ہوں. فرض کرو یہ التوفیق ٹرسٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں, یہ بھی میٹر نہیں کریں گے کورٹ میں جا کے؟ نہیں, یعنی کہ ان کا ایک تو التوفیق ٹرسٹ جو ہے نا وہ اس میں مائنس ہو جائے گا. مائنس اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہ اگر وہ بات ہی 2005 سے شروع کریں, وہ کہیں جی کہ ہمارے پاس جو ہے, ہمارے پاس سے مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے بچے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہماری ملکیت میں یہ 2005 یا 6 میں آئی, تو پھر پچھلے والی باتیں تو مائنس ہو جائیں گی. میاں چھوٹے میاں صاحب گئے یا نہیں, وہ بھی نہیں جانتے. نہیں, اچھا ایک تو یہ ہے کہ التوفیق ٹرسٹ والا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ اس کیس میں کوئی کنوکشن نہیں ہوئی. نہیں, کنوکشن مسئلہ نہیں ہے, وہ جھوٹ پکڑنے کی بات ہے. اصل مسئلہ جھوٹ پکڑنے کا, تو جھوٹ یا یہ کہنے کا کہ آپ نے کلیم کچھ اور کیا تھا اور ہوا کچھ اور. نہیں, وہ اگر یہ بات ہو سکتی ہے, اس پہ بحث ہو جائے, اس پہ کوئی کویسچن ہو جائے. یہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ وہ میاں جو ہے فار ایگزامپل جی کہ وہ میاں شریف صاحب کے نام پر ہے یا فیملی میں کسی اور کے بندے کے نام پر ہے, جو کورٹ میں کیس میاں نواز شریف کا نام نہیں. اس وقت جس کو اس ایشو کو میڈیا میں ایک ٹویسٹ دی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی ثبوت لے کے آئے. دیکھیں پہلے تو 400 ٹویسٹ نہیں دے رہے آپ, میری بات سمجھیں سر, میں سمجھنے کے لیے. اگر میاں صاحب نے یہ ثبوت دے دیا کہ 2006 میں ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں, پھر بارے ثبوت آپ کے ساتھ آئے گا, تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 2006, پھر آپ کو ثابت کرنا ہے یہ 90s. میرے بھائی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ 400 پیجز سے زیادہ بڑی پٹیشن ڈالی جا چکی ہے, جو آئی سی آئی جے کا تھا وہ سارا دیا جا چکا ہے, بے شمار وہاں پہ کاغذات جمع کیے جا چکے ہیں, اور ٹیوزڈے تک اور بھی آ رہے ہیں. ایک بات, یہ تو بات ختم. دوسری یہ ہے کہ اس دن کی پروسیڈنگز آپ بھی شاید موجود تھے, ججز نے کیا کہا ہم کو کہ یہ 3-4 پوائنٹس ہیں, آپ پہ سو برڈن آف پروف ہے, اور 2 دفعہ پیشیاں یہ لے چکے ہیں, 2 دفعہ ٹائم ہی لے, 7 مہینے کے بعد موجود تھے. اس دن یہ بھی ان کو کہا گیا کہ آپ کو اور کیوں دن چاہیے, آپ کو تو 15 دن اور 48 گھنٹے اور بھی مل چکے ہیں. دیکھیں نہ صرف یہ کہ 2005 میں جو میاں صاحب نے بات کی ہے نا, پھنس گئے یہاں پہ,
لیکن 1999 میں کوئی پاکستان میں اس بات کو نہیں لے گا. nobody will buy this argument کہ بڑے اور چھوٹے میاں صاحب جو ہیں علیحدہ علیحدہ بزنس کر رہے تھے, سب کچھ بھی علیحدہ نہیں ہے, سارا ایک ہی ہے, سارا ایک ہی ہے. وہ ان کا پولیٹیکل فیس what matters is what you can prove in the court of law. That's what matters. اور ایک اور چیز بھی کاشف دیکھیں, ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں, عدالت نے ان کو یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ کہ کس نے خریدا, کب خریدا, کس سے خریدا, اور منی ٹریل کی بات ابھی جو آپ نے چلایا ہے. میاں صاحب نے ایک بات کی, دو باتوں میں یہ پھنس چکے ہیں. ایک 2005 میں ہم نے لی ہے, فیملی نے لی ہے. دوسری کہ انہوں نے کہا کہ ایک پیسہ بھی ان کو خریدنے کے لیے, ان فلیٹس کو خریدنے کے لیے پاکستان سے نہیں گیا. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ فیکٹری لیکویڈیٹ ہو چکی تھی. جو اسٹیل کی بات ہو رہی ہے, تو وہ پیسے کدھر سے آئے ان فلیٹس کو خریدنے کے لیے, یہ بھی ہے ملین ڈالر کوسچن. اور یہ میاں صاحب نے جواب دینا ہے. میں دو طرف آپ کی توجہ میں آپ کی توجہ دو طرف دلانا چاہتا ہوں. ایک جو کچھ عمر چیمہ نے کہا, عمر چیمہ چونکہ اس پورے مطلب اس پورے واقعے میں پوری واردات میں واردات کا کیریکٹر ہے. اچھا, لہذا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کاغذات کے پیچھے کیا کچھ ہے. ایک تو ان کی بات کو نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک اب ایشو صرف یہ رہ گیا کہ کیا مریم نواز فلاں سن میں بینیفیشری ممبر تھی یا نہیں تھی, ٹرسٹی تھی یا نہیں تھی. اگر یہ کورٹ میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تھیں یا نہیں تھی, پھر وہی سوال آئے گا کہ تحریک انصاف کیسے ثابت کرے گی کہ نہیں جناب یہ تو تھیں. کورٹ نے ان سے الٹیمیٹلی پوچھنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کورٹ نے ان کے وکیل سے کہا, وہ کہتے ہیں نا کہ کورٹ کی باڈی لینگویج سے ان کے سوالوں سے اندازے لگائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا بعد میں آپ اگر کوئی پروف دیں گے بھی تو ہم سبمٹ نہیں کریں گے, جو دینا ہے اس وقت دیجئے. نہیں سر, ایسی بات نہیں, میرا بھی نہیں خیال ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. میں وہاں پہ 24 گھنٹے ادھر ہی تھا ان کے ساتھ. میرا ختم ہو گیا, I have to close the program. مریم نواز بہت شکریہ تمام مہمانوں بھائیوں کا کی جائیداد کدھر سے لے کے آ جاتے ہیں, اس بات کا کیا جواب ہے؟ وہ تو آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا جی, اللہ حافظ.